کتابوں میں قصہ لکھا ہے، جب دین آئے گا ہاں پھر جھگڑوں کی نوعیت بدلے گی ہاں؟ ایک اللہ والا ایمان بنا ہوا ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، زمین خریدی، کچھ عرصے بعد کھدائی کی، وہاں سے خزانہ نکلا، اب اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، ہاں تو خزانہ لے کر جس سے زمین خریدی اس کے پاس گئے کہ بھئی میں نے تم سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ نکلا ہے، یہ تمہارا ہے، اس میں بھی اللہ کا خوف ہے، اس کا بھی ایمان بنا ہوا ہے، میں نے کہا نہیں یہ تمہارا ہے، اب جھگڑا ہو گیا، وہ کہے تمہارا، اور آج کا جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہے میرا، ہو گیا جھگڑا، وہاں جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہے تیرا اور وہ کہے تیرا، ہو گیا جھگڑا۔ اب معاملہ گیا قاضی صاحب کے پاس، ہاں اب قاضی صاحب وہ بھی ایمان والے ہیں، ان کو بھی اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اگر ایمان والا نہ ہوتا قاضی پتہ کیا کہتا؟ نہ تیرا یہ کس کا؟ لیکن اس کا بھی ایمان بنا ہوا ہے، اس نے کہا اس کی تمہاری اولاد کیا ہے کہ بیٹا، تمہاری کیا ہے کہ بیٹی، انہوں نے کہا شادی کر دو، انہیں دے دو یار، چلو جاؤ۔ دین خوبصورت زندگی ہے بھائی، سارے مسئلوں کا حل دین ہے۔ لوگ مسئلوں کا حل پیسہ سمجھ رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں برکت کی چیز، نہیں، ہمارے مسئلوں کا حل دین ہے، ہماری مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اخلاق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات ہیں، سچ بولنا مسئلوں کا حل ہے، عدل کرنا مسئلوں کا حل ہے۔ 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا قیامت کے دن، اس میں سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ کون ہوگا؟ عدل کرنے والے حکمران۔ عدل کرنے کے لیے بڑا ایمان چاہیے، ایمان مضبوط ہوگا پھر برادری کا ساتھ نہیں دے گا، بھائی کا ساتھ نہیں دے گا، بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا، پھر وہ کیا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دے گا، چاہے مظلوم اجنبی ہو، بھائی ظالم ہے، بیٹا ظالم ہے، اس کا ساتھ نہیں دے گا، وہ مظلوم کا ساتھ دے گا اگر ایمان مضبوط ہے۔ یہ محنت ہے، اس سے ایمان بنتا ہے، پھر اعمال کا شوق آتا ہے، گناہوں سے نفرت آتی ہے، دین زندگیوں میں آتا ہے۔ تو بھائی تھک تو نہیں گئے؟ ہاں صحابہ نکلے، اللہ کے راستے میں گھر چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑا، اور آپ کی صحبت کو چھوڑا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا، کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، جا رہے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کر، نکل رہے ہیں، ساری دنیا میں صحابہ کی قبریں، کیا کرنے گئے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف روانہ فرمایا، ہاں یمن کی طرف، اور آخر میں فرمایا یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی هذا ولعلك تمر بمسجدی هذا وقبری، معاذ واپس آؤ گے تو میری قبر پہ گزر ہوگا، لگتا یہی ہے کہ آخری ملاقات ہے۔ فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے حضور کی جدائی پر، لیکن یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا، کسی اور کو بھیجیں، جا رہے ہیں۔ جب حضور نے دیکھا ان کا رونا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا، فرمایا معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، میرا قرب تو تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو۔ تقوی، ہاں صحابہ نکلے بھائی۔ اجتماع کی کامیابی مجمع کی کثرت نہیں ہے، یہ اتنا بڑا مجمع، ہاں مجمع کا آنا بھی مبارک، اجتماع کی کامیابی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، 4 ماہ چلہ، 3 دن نہیں بھائی، 4 ماہ چلہ، سال 7 ماہ اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، یہ اجتماع کی کامیابی ہے۔ ابھی اس ماحول میں آئے ہیں، بیان سنا ہے، اللہ کی بات سنی ہے، جذبہ بنا ہے، ہاں ابھی آپ کسی سے پوچھو میں 4 ماہ لگاؤں، کہے گا ہاں، میں چلہ لگاؤں کہ ہاں، میں اللہ کے راستے میں جاؤں کہ ہاں، یہ ماحول کس کا ہے، ہاں، آپ واپس چلے جاؤ، گھر والوں سے پوچھو میں چلہ لگاؤں، وہ کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے میں 4 ماہ لگاؤں طبیعت ٹھیک ہے تمہاری، گھر کو کون دیکھے گا؟ یہ ماحول ہے، ہاں، آپ واپس چلے جاؤ، وہاں ماحول ہے نہ، جو ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا؟ ہاں لوہا گرم ہے، چوٹ لگائیں،
غبارہ ہے نا غبارہ، اس میں ہوا بھرو، ہوا بھرو، غبارہ پھول جاتا ہے، غبارہ پھول جاتا ہے، اور سوئی لگی ٹھوس، بیان ہوتا ہے، جذبہ بنتا ہے، اللہ کی بات کا اثر ہوتا ہے، جنت اور جہنم کی بات اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب تشکیل کا وقت آتا ہے، تشکیل کا وقت آتا ہے، شیطان سوئی مارتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کی باتیں ہیں تو بڑی اچھی، پر ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے مجبوری کا۔ ہاں بھائی نکلیں، یہ اجتماع ذریعہ بنے، اجتماع ذریعہ بنے مسجدوں کے آباد ہونے کا۔ ہر مسجد سے نقد جماعت نکلے، ہر مسجد سے نقد جماعت نکلے، مسجدیں آباد ہوں، 100% لوگ نمازی بنے، گھروں میں اعمال زندہ ہوں، گھروں میں اعمال زندہ ہوں، ایک ماحول بن جائے نماز کا، ماحول بن جائے اعمال کا، سب توبہ کریں، توبہ کروائیں۔ اجتماع اس لیے ہے کہ گزشتہ زندگی پر ندامت آئے، آئندہ کی زندگی کے لیے ایک عزم آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی ہے لوٹاؤ اللہ کی طرف، لوٹاؤ دین کی طرف، لوٹاؤ مسجد کی طرف، لوٹاؤ حیا کی طرف، لوٹاؤ شریعت کی طرف۔ ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ مرنے کے بعد لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے مرنے کے بعد لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ عقل مند ہے، عقل مند ہے جو مرنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ ہاں 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ شیطان دشمن ہے، ہمیں دین سے دور رکھتا ہے، مسجد سے دور رکھتا ہے۔ ہاں شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا۔ ایک اللہ والے تھے، اللہ والے تھے، گاؤں کے کنارے بیٹھے تھے، رو رہے تھے۔ حضرت کیوں رو رہے ہیں کہ ان گاؤں والوں کی منت کرتا ہوں، او توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لاؤ، اور لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف۔ اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ کیا رو رہا ہوں، کیسے کیا سمجھاؤں؟ تھوڑے دنوں بعد دیکھا تو قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت آج کیوں رو رہے، آج کیوں رو رہے کہ جتنے یہ قبروں میں پڑے ہیں یہ سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اب اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے، توبہ کروانا ہے۔ سروزے کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، چلے کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، چارواں کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے۔ نکلیں اللہ کے راستے میں، نکلیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں، نکلیں، نکالیں، پھریں، پھرائیں۔ اس سے دین آئے گا، اس سے دین آئے گا، دین آئے گا تو دنیا بنے گی، آخرت بنے گی۔ ایک ایک کی فکر کریں، ایک ایک کی فکر کریں، ایک ایک کے پیچھے پیچھے پھریں۔ تبلیغ منت کا نام ہے، خوشامد کا نام ہے، خوشامد کا نام ہے۔ نخرے نہیں کرنے، نخرے اٹھانے۔ ایک ساتھی 4 ماہ لگائے، بڑی پرانی بات ہے، گاؤں کا غریب ترین آدمی، بالکل غریب ترین آدمی 4 ماہ لگائے، فکر لگی کہ کیسے مسجد آباد ہو جائے، کیسے سب نمازی بن جائیں۔ اب اس کی گاؤں میں کوئی سنتا نہیں، گاؤں میں سنتا کوئی نہیں، انتہائی غریب آدمی تھا۔ اس نے پتہ کیا کیا، جو گاؤں کا چودھری تھا، جو گاؤں کا نمبردار تھا، اس کے گھر جاتا، بیٹھک پہ چودھری صاحب سلام کرتا، پھر پانی جھاڑو دیتا اس کی بیٹھک اور باہر، اور پانی چھڑکتا، مٹکے بھر دیتا، پھر سلام کرتا اور واپس آ جاتا۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ بھائی یہی کرتا تھا۔ چودھری صاحب سلام اور جھاڑو دیتا اور پانی چھڑکتا اور مٹکے بھرتا اور واپس آ جاتا۔ اب چودھری صاحب اسے دیکھ رہے ہیں، یہ آتا ہے، خدمت کرتا ہے، کبھی کام تو کوئی کہتا نہیں۔ اب چودھری صاحب کے دل میں اس کی جگہ بنتی جا رہی۔ ایک دن چودھری صاحب نے بلایا، ارے بھائی ادھر تو آؤ، کوئی کام ہے تو بتاؤ، کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ ہاں اس نے کہا مجھے ایک کام ہے آپ سے، مجھے ایک کام ہے آپ سے۔ وہ کیا ہے؟ آپ گاؤں کے نمبردار ہو، آپ گاؤں کے چودھری ہو، آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے، آپ کے عمل کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں کی مسجد بھی آباد ہے، آپ مسجد آیا کرو، نماز پڑھا کرو، لوگوں کو نماز کا کہا کرو۔ بس یہ میرا آپ سے کام ہے، یہ میرا ایک آپ سے کام ہے۔ اور یہ بات کہاں سے نکلی؟ دل سے، اور کہاں لگی جا کر؟ دل میں۔ اور اس بات سے پہلے 3-4 ماہ کی خدمت ہے، 3-4 ماہ کی خدمت ہے۔ چودھری صاحب نے کہا آج سے میرا وعدہ ہے، آج سے میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں تبلیغ منت کا نام، خوشامد کا نام،
پیچھے پھرنا، ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کے پاس جانا، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ 4 ماہ ہے، چلہ ہے، 3 دن ہے، سال ہے، 7 ماہ ہے، ہم تھوڑا کریں گے، اللہ زیادہ کی بھی توفیق دیں گے۔